بھائی جو حضرات سنتوں سے فارغ ہے ادھر آ جائیں، یہاں پر ادھر سے آ جائیے یہاں پر۔ ابا ادھر آ جائیں، یہاں پر آپ بھی ہو جاؤ ادھر، کوئی بات نہیں، آ جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قیامت کی نشانیوں سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے اس عنوان سے متعلق میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی کہ اگر زلزلہ آ جائے تو ہمیں اس وقت کیا اعمال اپنانے چاہیے، کن دعاؤں کو پڑھنا چاہیے اور کیا کیا کرنا چاہیے۔ آج بھی دیکھیں، میں زلزلے سے متعلق اور زلزلے کے وقت جو حالات پیش آتے ہیں، جو حادثات پیش آتے ہیں، ان سے متعلق اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، جن لوگوں پر زلزلہ آتا ہے ضروری نہیں کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ برے ہوں اور ہم ان سے زیادہ اچھے ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بس اللہ رب العزت کا ایک تکوینی فیصلہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا ایک تکوینی حکم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت زمین کے اس حصے کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العزت زمین کے اس حصے کو ہلا دیتے ہیں اور ہمیں اللہ رب العزت زندہ رکھتے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ہم اس سے نصیحت حاصل کریں گے، عبرت حاصل کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، اور اگر عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کریں گے تو پھر میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، جانا تو ایک دن سب نے۔ دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جسے دنیا چھوڑ کر کے جانا نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیاں شریعت کے اور سنت کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پڑوسی ملک کے اندر اکتوبر 2005 میں اتنا شدید زلزلہ آیا تھا جس میں تقریباً 87,000 افراد موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ اس وقت کے ایک مایہ ناز عالم دین ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ انہوں نے زلزلے کے وقت جو واقعات اور جو حالات پیش آئے تھے اپنے ایک بیان کے اندر وہ حالات اور واقعات بیان کیے ہیں۔ انہی میں سے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ دیکھیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جب زلزلہ آیا ان دنوں وہاں جا کر کچھ لوگوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ ان لوگوں نے وہاں کے عجیب و غریب حالات بتائے۔ یاد رکھیں، بعض زلزلے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر مکانات پکے ہوں،
اگر مکانات اچھے بنے ہوں، مضبوط بنے ہوں، تو وہ ان زلزلوں کی زد میں نہیں آتے، یعنی بچ جاتے ہیں۔ اور بعض زلزلے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے مکانات کا اچھا ہونا، مکانات کا مضبوط ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ سب کو ایک ساتھ تہس نہس کر دیتے ہیں۔ تو زلزلے میرے پیارے بھائیوں دونوں طرح کے ہوتے ہیں، اور عام طور سے جو زلزلہ آتا ہے وہ دائیں اور بائیں آتا ہے، مکان کو جھٹکا دیتا ہے۔ اس صورت میں جو مکان مضبوط ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، وہ میرے پیارے بھائیوں بچ جاتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ اس کی زد میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس زلزلے کے بارے میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ وہ زلزلہ تو عجیب ہی تھا۔ اس زلزلے کے اندر زمین جو ہے وہ اوپر نیچے کو ہو رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے خود بتایا، اس نے خود بتایا کہ جب زلزلہ آیا اس وقت زمین ایک دم سے ایسے ہو گئی جیسے کپاس ہوتی ہے، جیسے روئی ہوتی ہے، اور میں اپنی گردن تک زمین کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد زلزلے کا جو دوسرا جھٹکا آیا اس نے مجھے اچھال کر زمین سے باہر پھینک دیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے میری جان بخش دی۔ اسی طرح حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مسجد دیکھی جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ مسجد 3 منزلہ تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو مسجد کی سب سے اوپر والی چھت ہے، سب سے آخر والی چھت، وہ زمین کے بالکل برابر آ چکی، اور باقی مسجد کی 3 منزلیں، بلکہ آپ کہیں کہ پوری کی پوری مسجد زمین کے اندر دھس چکی تھی۔ دیکھیں جیسے کوئی بندہ کیل کو ٹھوک کر کے زمین کے اندر گاڑ دیتا ہے، اس طرح پورے کے پورے مکانات، اس طرح پوری کی پوری بستیاں زمین کے اندر چلی گئی تھیں۔ ان سے میرے پیارے بھائیوں ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک تعلق والے ہیں، بہت ہی زیادہ قریبی تعلق والے اور عالم دین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے بتایا کہ زلزلے کے بعد میں اپنے گاؤں گیا اپنے ماں باپ کی خیر خیریت لینے کے لیے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں پورا دن گھومتا رہا لیکن بڑا حیران ہوا کہ مجھے پورے دن اپنا گاؤں کہیں نہ ملا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ، یہاں ہمارا گاؤں تھا، اس گاؤں کے اندر ہمارے رشتہ دار رہتے تھے، اور میں نے یہیں اپنی ساری زندگی گزاری، یا اللہ مجھے میرا گاؤں نظر کیوں نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت ایک بتانے والے نے مجھے بتایا، اس نے مجھ سے کہا کہ سامنے جو 2 پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان کی چوٹیوں کو غور سے دیکھو، شاید ان کی چوٹیاں تمہیں جانی پہچانی نظر آئے۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ ہاں واقعی ان دونوں پہاڑوں کی چوٹیاں جانی پہچانی ہیں۔ کہنے لگا کہ جب زلزلہ آیا تھا یہ دونوں پہاڑ آپس میں قریب ہو گئے تھے، آپس میں مل گئے تھے، اور آپ کا جو پورا گاؤں تھا وہ زمین کے اندر چلا گیا تھا، آپ کی پوری بستی زمین کے اندر چلی گئی تھی۔ دیکھیں مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان عالم دین کے تقریباً 325 رشتہ دار اس زلزلے کے اندر زمیں بوس ہو گئے، اس زلزلے کے اندر موت کی آغوش اور موت کے منہ میں چلے گئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کہنے کے لیے فقط چند منٹ کا زلزلہ آتا ہے، لیکن ایک بندے کے 325 رشتہ دار جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے جامعہ میں ایک بچی پڑھتی ہے، اس بچی کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے، تمام کے تمام افراد جو ہے اپنے پورے گھر سمیت زمین کے اندر دھس گئے،
اور وہ سارے کے سارے موت کی آغوش میں چلے گئے، موت کے منہ میں چلے گئے۔ یہ واقعات میرے پیارے بھائیوں میں آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو، میں سچ مانے اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم نصیحت حاصل کریں، ہم بار بار یہ سوچیں کہ یہ حادثہ ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتا تھا، یہ واقعات ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتے تھے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے، اور ہم اس پر اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محفوظ رکھا، اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح اور سالم رکھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ہر نعمت پر اس کا شکریہ ادا کیا کریں۔ اسی طرح حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک تعلق والے ہیں اور بہت ہی زیادہ قریبی تعلق ہے ان کا، کہتے ہیں کہ ان کی بہن کے ساتھ تو اور بھی زیادہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ ان کی بہن جو ہیں وہ جوان العمر ہیں ماشاء اللہ، اور ان کے شوہر جو ہیں وہ میجر ہیں۔ ان کی جو بیٹی ہے اس کی عمر تقریباً 4 سال تھی، اور چھوٹا بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 3-4 مہینے تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اور میرا شوہر ہم دونوں کے دونوں اپنے کمرے میں ڈبل بیڈ پر سو رہے تھے، اتنے میں میرا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ ہلا جلا اور رویا۔ مجھے لگا کہ شاید اس کو دودھ کی ضرورت ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھے نیند بہت تیز آ رہی تھی، لیکن آخر کو ماں تھی، میں پھر بھی اپنے بچے کے لیے اٹھی کہ لا اپنے بچے کو دودھ دے دوں۔ لیکن کہتی ہیں کہ اچانک میری نظر جو ہے وہ ساتھ والی دیوار کے اوپر پڑی۔ اس دیوار کے اندر مجھے دراڑیں پڑتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو جگایا اور کہا کہ دیکھو دیوار کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر اٹھے اور اٹھ کر کے کہنے لگے کہ اس کے اندر تو دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ میرے شوہر نے جلدی سے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے اپنے معصوم بچے کو گود میں اٹھایا اور ہم جلدی سے اپنے کمرے سے باہر بھاگے۔ لیکن کہتی ہیں کہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے، ہمارے کمرے کی جو چھت تھی وہ زمین کے اوپر آ گری تھی۔ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے فرنٹ میں ایک بالکونی تھی، میرے شوہر نے ایک اینٹ اٹھا کر کے اس بالکونی کے اوپر ماری، اس کے اوپر جو شیشہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ میرے شوہر نے چھلانگ لگائی اور اس طرح وہ مکان سے باہر آ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جلدی سے مجھے بچوں کو دو۔ میں نے اپنے معصوم بچے کو پکڑایا، انہوں نے اسے اٹھا کر کے زمین پر لٹا دیا۔ پھر میں نے اپنی بچی کو پکڑایا، انہوں نے اسے بھی لے کر کے زمین پر لٹا دیا۔ کہتی ہیں کہ میرے لیے کھڑکی پر چڑھنا اور اترنا ذرا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بال پکڑ کر کے کھینچا، اس سے بھی بس نہ چلا تو میرے بازو پکڑے اور بازو پکڑ کر کے باہر کھینچا، اس طرح میں بھی گھر سے باہر آ گئی۔ کہتی ہیں کہ جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلے، ہماری جو بالکونی تھی اس کی چھت بھی زمین کے اوپر آ گری تھی۔ کہتی ہیں کہ ہم نے بھاگنا شروع کیا، لیکن ہم بڑے حیران تھے، بڑے پریشان تھے کہ ہم سے بھاگا نہیں جاتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے 20 کلو وزن جو ہے وہ ہمارے پیروں سے باندھ دیا۔ وہ خود کہتی ہیں کہ میرا شوہر میجر تھا اور بڑا مضبوط تھا، لیکن وہ خود کہہ رہا تھا کہ آج تو میرے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اس خاتون کا بیان ہے کہ ہم اپنے گھر سے مشکل بمشکل اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے پیچھے کی طرف بھاگے ہوں گے، اور مشکل سے 50 قدم ہٹے ہوں گے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو ہماری پوری بستی اور ہماری پوری بستی کے تمام مکانات زمین کے اندر جا چکے تھے۔ ہمیں پوری بستی کا کوئی ایک مکان بھی نظر نہیں آتا تھا، صرف زمین نظر آتی تھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، وہ سب کے سب بھی موت کی آغوش میں چلے گئے تھے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت
اپنے بندوں کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، تم دنیاوی زندگی کے اندر بدمست ہو چکے ہو، تم اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑ رہے ہو، اپنے پروردگار کو بھول چکے ہو۔ میں پروردگار اگر چاہوں تو پل بھر میں تمہاری ساری سہولتیں ختم ہو جائیں۔ میں پروردگار اگر چاہوں تو پل بھر میں تمہارے سارے عیش و آرام ختم ہو جائیں، تمہاری ساری لذتیں ختم ہو جائیں۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اپنی بے کسی کا خیال رکھو، اپنی بے بسی کا خیال رکھو، اپنی عاجزی کا خیال رکھو، اور یاد رکھو تم اس عظیم پروردگار کی نافرمانی کر رہے ہو جس کے قبضہ قدرت کے اندر دنیا اور آخرت کی، یا پھر آپ کہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ رب العزت کی ملکیت میں ہے۔ اور میں نے شروع میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میرے پیارے بھائیوں، ضروری نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کے اوپر یہ حالات آتے ہیں، یہ حادثات آتے ہیں، یا جو لوگ زلزلوں اور مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ برے ہوں اور ہم ان سے زیادہ اچھے ہوں، بلکہ ان کے اندر بعض لوگ ہم سے کئی گنا زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہی مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اور اسی زلزلے کا واقعہ سناتے ہیں کہ ایک بزرگ کو جو ہے وہ تقریباً 10 دنوں کے بعد ملبے سے نکالا گیا۔ چونکہ وہ 10 دنوں تک اس ملبے میں رہے تھے، اس وجہ سے ان کے بدن کے اوپر کافی کمزوری آ چکی تھی، لیکن دیکھیں ان بزرگ نے اپنا یہ بیان دیا تھا کہ ان 10-11 دنوں کے اندر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نہ تو میری کوئی نماز قضا ہوئی ہے اور نہ ہی میرا کوئی روزہ قضا ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں گھڑی موجود تھی، یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل و کرم تھا۔ میں گھڑی میں ٹائم دیکھ کر وقت کے حساب سے روزے کی نیت کر لیتا اور وقت پر افطاری بھی کر لیتا، اسی طرح وقت پر تیمم کر کے نماز بھی پڑھ لیا کرتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ جن لوگوں کے اوپر مصیبت آتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے زیادہ برے ہوں، بلکہ بعض لوگ بڑے متقی ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بڑے اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اس وقت بھی تھے، اور نہ جانے کتنی پاک دامن عورتیں بھی تھیں۔ لیکن وہی بات جو میں نے شروع بیان میں آپ کے سامنے کہی کہ یہ بس اللہ رب العزت کا ایک تکوینی فیصلہ ہوتا، اللہ رب العزت کا ایک تکوینی حکم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت زمین کے اس حصے کو جھنجھوڑ دیتے، ہلا دیتے ہیں، اور ہمیں زندہ رکھتے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ان واقعات کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں، اور بار بار یہ سوچیں کہ یہ حادثات، یہ واقعات اور یہ حالات جو ان کے ساتھ پیش آئے یہ ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتے تھے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے زمین کے اس حصے کو جھنجھوڑا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت زمین کے اس حصے کو بھی جھنجھوڑ سکتے تھے، اور اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ فقط اللہ رب العزت کی شان ہے۔ تو محض اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی مصیبتوں سے محفوظ رکھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ مجھ سے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ آج سے اپنے گناہوں سے پکے سچے دل سے توبہ کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج یہ طے کر کے اٹھیں اور میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی، اور اس کائنات کے اندر بسنے والے ہر مومن کے لیے، کہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر ہر مومن کو گناہوں سے محفوظ زندگی نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں نے